حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے شور مچاتے ہوئے کہ میں منافق ہو گیا ہوں، اللہ مجھ پہ رحم کرے۔ سیدنا ابو بکر راستے میں مل گئے، پوچھا کیا بات ہے بھائی، اتنا پریشان ہے تو زور زور سے بولتا آ رہا ہے؟ فرمایا ابو بکر آپ ہمارے بھائی ہیں بڑے، میں بڑا پریشان ہوں، مجھے اپنے دل پہ شک ہو گیا، مجھے اپنے دل کے اوپر شک ہو گیا ہے۔ یہ کیا بات ہے، بات تو بتا کریں۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ تمام نیک اعمال کروں، قرآن پاک پڑھوں، سجدے لمبے لمبے کروں۔ اپنے گھر جاتا ہوں، دنیاوی کاموں میں لگتا ہوں تو وہ والی یاد جو حکم والی ہے تھوڑی دھیمی پڑ جاتی ہے، تو مجھے ایسے لگا جیسے میرا دل دو جگہ ہو گیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے مسلمان ہیں کائنات میں، فرمایا چلو چلو یہ تو بہتوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا آج تیرے بہانے۔ سیدھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ان کی پریشانی بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا حنظلہ یہ جو دل میں احساس پیدا ہو گیا نا، یہی ایمان کی علامت ہے کہ اب دل زندہ ہے۔ اگر احساس مر گیا تو پھر ایمان ختم ہو گیا دل میں سے۔ یہ جو آپ میں احساس پیدا ہوا اس بات کا کہ میں اپنی طبیعت میں فرق محسوس کرتا ہوں، اور آپ اس کوشش میں لگ گئے کہ الہ العالمین میں منافق تو نہیں ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایمان والا رہوں، میں چاہتا ہوں میں مومن رہوں، تو یہ جو احساس بیدار ہوا ہے آپ کے اندر، یہ احساس ہی ہے جو آپ کو اللہ کی قربت عطا کرے گا، یہ احساس ہی ہے جو نماز میں لذت پیدا کرے گا، یہی احساس آپ کو حرام کھانے سے روکے گا، یہی احساس آپ کو بددیانتی سے روکے گا، یہی وہ احساس ہے جو آپ کو زنا سے روکے گا، یہی وہ احساس ہے جو غریب کی مدد کرنے کی ترغیب دے گا۔ اگر احساس مر گیا تو اس کا مطلب اس روح کا اب علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ضمیر مر جائے تو پھر بندہ چلتا پھرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر میں اس لیے جمعے کی نماز پڑھنے آؤں کہ میرے پڑوسی یا میرے یار دوست یہ نہ کہنے لگیں کہ یار تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، تو پھر وہ جمعہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کی شرم میں پڑا جا رہا ہے۔ اپنی روح کو دیکھنا ہوگا، یہ جو زخمی ہو گئی ہے نا بری طرح، جب رات کو بستر پر لیٹتے ہیں تو کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے۔ عبداللہ ابن مبارک کا جب انتقال ہونے لگا نا، والدہ زندہ تھیں، بیوی پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، بیوی نے ہاتھ پکڑا، رونے لگی، کہنے لگی دیکھو تمہارا آخری وقت آ گیا، میں بہت دکھی ہوں۔ فرما تجھے کس بات کا دکھ ہے؟ کہنے لگی آپ میرے سردار ہیں، میرے شوہر ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں میری چودراہٹ باقی رہے گی، تیرے مرنے کے بعد مجھے کس نے پوچھنا ہے؟ ماں کو پوچھا اماں تو کیوں اتنا رو رہی ہے؟ کہنے لگا بیٹا تمام فرما بردار بیٹوں، تمام بیٹوں میں سے فرما بردار تو تو ہی ہے، فائدے والا تو تو ہی ہے، تو نہ رہا تو پھر ہمارا تو بڑا نقصان ہے کہ ایک ایسا بیٹا چلا جائے گا جو فرما بردار تھا۔ بچے قریب کھڑے ہوئے رو رہے تھے، ان کو بلایا، پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا ابا جی تمہارے دم سے ہی تو ہماری شہرت ہے، تمہارے دم سے ہی تو ہم چل پھر رہے ہیں، تمہارے دم سے کھا پی رہے ہیں۔ رونے لگے۔ فرمایا اچھا تم سب کو عبداللہ بن مبارک اپنے اپنے مطلب کے لیے یاد ہے، میرے لیے تو کوئی بھی نہیں رو رہا، میں تو اس فکر میں ہوں کہ میرے ساتھ آگے جا کے کیا ہو۔ روح اس حد تک زخمی ہے کہ اگر کسی کا اپنا کوئی مر جاتا ہے اپنے ہی ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اگر روح زندہ ہے، محمد الرسول اللہ نے دنیا کی روح کو ہی تو زندہ کیا۔ اسلام سے آنے سے پہلے مردہ روحیں اس بات کو کہتی تھی کہ دنیا میں صرف سرمایہ دار انسان ہے، غریب بندہ انسانیت کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو صرف چودھری ہیں بس ان کو ہی جینے کا حق ہے، باقی لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے۔ غریب کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانے کا حق نہیں ہے، غریب کو ہمارے ساتھ عبادت کرنے کا حق نہیں ہے، غریب کو ہمارے کنویں سے پانی پینے کا حق نہیں ہے۔ رسول اللہ نے لوگوں کی ان زخمی روحوں کو، مردہ روحوں کو زندگی تو عطا کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر اب ہم نے بھی اپنی روح کو زندہ کرنا ہے تو ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پکڑنا ہوگا، مصلی کو وقت دینا ہوگا، ان سجدوں کو وقت دینا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی نہیں کائنات میں۔
کبھی آپ نے اس اندازے میں سوچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بیزی نہیں تھا؟ صرف 23 سال کی زندگی میں پوری کائنات کا سب سے بڑا مذہب عطا کیا، 23 سال کی زندگی میں ہر رنگ اور نسل کے لوگوں کو زندگی عطا کی، 23 سال کی زندگی میں قرآن پاک عطا کیا، 23 سال کی زندگی کی بدولت آج پوری دنیا کے ہر مقام پر مسجدیں آباد ہیں۔ صرف 23 سالہ زندگی کو دیکھ کر آج 1 ارب 26 کروڑ لوگ جو ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ رسول اللہ کتنے مصروف ہوں گے کہ صرف 23 سال میں جس ذات نے اتنے بڑے کام کیے، اس کے باوجود، مصروفیت کے باوجود، انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک جنگ کے موقع پر میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا تھا، تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل پڑھنے کا وقت ہوا تو گھوڑے پر ہی کالی کملی والے نے نیت باندھ لی۔ اگر آپ اپنی روح کو، زخمی روح کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اگر آپ زخمی روح کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، مجھے پتہ ہے کہ دوسروں کی دشمنیاں بلانی ذرا مشکل کام ہے، جو لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں ان کو نظر انداز کرنا بھی مشکل کام ہے، جو آپ کو برباد کرنا چاہتے ہیں ان کی سازشوں کو احاطے میں لانا بھی مشکل کام ہے، لیکن نہیں، جب آپ اللہ کی ذات پر توکل کریں گے، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے اپنے دل کو پاک کریں گے کہ الہ العالمین میں اپنے کسی بھائی کا دشمن نہیں ہوں، میں کسی اپنے کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، میں کسی اپنے تک پہنچنے والے کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مولا کریم آپ مجھ پر کرم فرما دیں۔ اگر آپ یہ سمجھیں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عبداللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ گزرے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتے تھے نا، اور جا کر کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، تو خدا کی قسم اس وقت کے شاہدین اس بات کو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ جب ان بزرگوں نے آ کر روضہ مبارک پر کہا نا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو روضہ مبارک سے آواز آتی تھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت یہ اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کی ایک حدیث پڑھی، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ امت بنایا۔ کس کو؟ دین اسلام کے ماننے والوں کو رسول اللہ کی امت کو کیا بنا دیا؟ سب سے اعلیٰ امت ہے۔ فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں جماعت میں، اور ہمیشہ جو میرے دائیں بائیں ہوتے ہیں، میں ساری زندگی آج تک میں یہی سوچتا آیا کہ الہ العالمین یہ جو میرے دائیں بائیں والے ہیں یہ تو مجھ سے بڑے افضل مسلمان ہیں۔ کسی عام مسلمان کو بھی اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھا کبھی، وقت کے امام نے، وقت کے بہت بڑے محدث نے کسی عام مسلمان کو بھی اپنے سے اعلیٰ نہیں سمجھا۔ ساری زندگی اسی بات کو ذہن میں رکھا کہ الہی یہ جو اور لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں تو ان سب سے زیادہ گنہگار ہوں۔ تو اگر ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی، ہم جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نہیں، ان کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، ہم سکھائیں گے ان کو نماز پڑھنی۔ بعض اوقات تو کئی لوگ سلام پھیرتے ہی دوسرے کو ٹوکتے ہیں کہ تو نے یہ نہیں کیا، تو نے، جن کی اپنی نہیں ہوتی وہ دوسروں کی قبول کروانا چاہتے ہیں، جن کو اپنے لیے اپنا مسئلہ نہیں پتا وہ دوسروں پر فتوے ڈال رہے ہیں۔ جب تک آپ دوسروں کو اسلام کا پابند کرنا چاہیں گے آپ اسلام کے پابند نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے ضمیر کو، آپ اپنے وجود کو، آپ اپنے کردار کو، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے لب و لہجے کو اور اپنے معاملات کو اسلام کا پابند کریں گے تو پھر آپ کو دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ آپ کو دیکھ کر اسلام کے پابند بنے گے۔ آپ کس چکر کے اندر پڑ گئے کہ جی فلاں کو فتویٰ سمجھائیں گے، فلاں کو بتائیں گے کہ رفع دین کرنی ہے یا نہیں کرنی، فلاں کو بتائیں گے۔ اللہ اکبر، جب تک بندہ خود نہ سدھرا ہو تو روح کو زندہ کیجئے، مردہ روحوں کے ساتھ سجدے قبول نہیں ہوتے۔ روح کو زندہ کیجئے، اور جن لوگوں کی روحیں زندہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی وہی لوگ قیامت والے دن کامیاب ہوں گے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔